ہمہ یارا دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب 19، غالب سے اقبال تک۔ اکتوبر 1973 کے ابتدائی دن تھے۔ ماہ سیام تازہ تازہ شروع ہوا تھا۔ ہم حسب معمول رات کو عبادت کرتے اور دن کو روزے رکھتے، اور جب یاد وطن ستاتی تو گر بوئے گل نہیں نہ سہی یاد گل تو ہے کہہ کر دل کو تسلی دے لیتے۔ دہلی معاہدے کی پیدا کردہ امیدیں اب پھر حقیقت کی دبیز چادر اوڑھ کر سو چکی تھیں۔ ہم غیر مصدقہ اطلاعات سے یہ اخذ کر چکے تھے کہ آگرہ کے مکینوں کی باری دسمبر یا جنوری میں آئے گی۔ انہی دنوں کیمپ کے سرکاری دفاتر میں غیر معمولی ہلچل ہونے لگی۔ بھارتی بابو دن رات ٹک ٹک ٹائپ کرنے لگے۔ جب ان سے کام سنبھالا نہ جاتا تو کیمپ سے پاکستانی ٹائپسٹ بیگار پر لگا لیتے۔ بھارتی افسر اب خلاف معمول سپہر اور شام کو دکھائی دینے لگے۔ ہمارے سراغ رسانوں کو اس غیر معمولی مصروفیت کی بھنک پڑی تو وہ اصل بھید پانے کی ٹوہ میں لگ گئے۔ کئی روز کی غواصی کے بعد وہ خبر لائے کہ آگرہ جیل پہلے خالی کی جائے گی۔ پروگرام بدل گیا ہے، اس لیے کیمپ کی انتظامیہ دن رات کام کر کے ہماری بروقت روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہم نے سمجھا چلو کچھ سحر کے رنگ پرافشاں ہوئے تو ہیں، لیکن اس خوش فہمی کی کوئی سرکاری تائید یا تردید نہ ہو سکی۔ پھر بھی خیالوں کو ہرس کے خوشے لگنے لگے۔ ہماری نگاہ تصور اس روز روشن کے بوسے لینے لگی جو ہمیں واہگہ بارڈر پر طلوع ہوگا، جب نظر میں پھول مہکیں گے، دل میں شمعیں جلیں گی، اور جب ارض وطن کا ذرہ ذرہ اٹھ کر ہمارے قدموں سے لپٹ جائے گا۔ اتنے میں عرب و اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی۔ ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگے، سنا تم نے؟ عربوں نے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے جنگ چھیڑ دی ہے۔ عرض کیا، جی ہاں، نہ صرف خبر سنی ہے بلکہ یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ مصر نے اسرائیلی مدافعت کے باوجود نہر سویز پار کر لی ہے اور اب مصری فوجیں سینائی میں پیش قدمی کر رہی ہیں۔ کہنے لگے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اس جنگ کا دائرہ وسیع ہو گیا تو کیا ہماری وطن واپسی تو ملتوی نہیں ہو جائے گی؟ عرض کیا، ایسا کوئی امکان تو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بہانے روانگی ملتوی ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے تاکہ بعد میں مایوسی نہ ہو۔ عرب و اسرائیل جنگ میں ہماری دلچسپی ایک قدرتی امر تھا، چنانچہ ہم نے پرانی کتابوں سے میدان جنگ کے نقشے نکال کر سامنے رکھ لیے اور ان کی مدد سے مصری فوج کی پیش قدمی اور اسرائیلیوں کی پسپائی کا مطالعہ کرنے لگے۔ جب مصری تازہ حملہ کرتے تو ہم خوشی سے اچھلنے لگتے، اور جب اسرائیلیوں کے جوابی حملے کی خبر آتی تو ہمارے دل بیٹھنے لگتے۔ لیکن فوجی اور اسلامی اہمیت کے معرکے کی کشش کے باوجود بعض احباب کے دل ابھی تک آگرہ جیل سے رہائی کے تصور سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک آدھ دفعہ آتے جاتے کسی ریڈیو سننے والے سے جنگ کی تازہ صورتحال پوچھی تو جواب ملا، پہلا قافلہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں روانہ ہوگا۔ چند روز بعد واقعی ریڈیو پاکستان نے جنگ کی خبروں کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دی کہ آگرہ سے قیدی آئیں گے، پھر بریلی اور پھر میرٹھ سے۔ دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے، گویا صبح ہونے کو ہے۔ اے دل بیتاب ٹھہر۔ لیکن آگرہ کیمپ سے مراد لازماً کیمپ نمبر 44 تو نہ تھی، کیونکہ آگرہ جیل کے اندر اور باہر کوئی نصف درجن کیمپ تھے۔ کیا پتا پہلے پی ڈبلیو ہسپتال اور اس سے ملحقہ کیمپ خالی کیے جائیں، یا آگرہ جیل کے کیمپ نمبر 88 اور کیمپ نمبر 77 چلے جائیں اور ہماری باری بعد میں آئے، اور اگر کیمپ نمبر 44 بھی کوچ کر جائے تو اس کا کیا اعتبار کہ ہم سب چلے جائیں گے، کیونکہ بھارت کو 195 جنگی قیدی روکنے بھی تھے۔ کیا پتا کچھ لوگ ہمارے کیمپ سے بھی روک لیے جائیں۔ دل پھر وسوسوں کی راہوں میں کھو گیا۔ ریڈیو پاکستان کی اس خبر سے وسوسوں کے کئی بادل چھٹ گئے کہ آگرہ سے پہلی ٹرین 10 اکتوبر کو واہگہ پہنچے گی اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر 18 اکتوبر تک ہر روز جنگی قیدیوں کا ایک قافلہ آزاد فضا میں پہنچے گا۔ ہم نے آگرہ جیل کی کل آبادی کو ان 5 گاڑیوں میں تقسیم کیا تو اوسطاً ایک گاڑی میں 1000 نفوس بنتے تھے، جو رواج کے مطابق ایک ٹرین مسافروں کی تعداد بنتی ہے۔ اس سے دل کو تسلی ہوئی اور لوگ تیاریوں میں لگ گئے۔ جن لوگوں پر جان بنانے کا بھوت سوار تھا وہ صبح و شام پیٹی اور ورزش کرنے لگے۔
جنہوں نے داڑھی اور سر کے بال چھوڑ رکھے تھے انہیں کینچی اور مشین دکھائی۔ اس عمل سے جو چہرے بے نقاب ہوئے انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا۔ جتنے حصے پر داڑھی کے جنگل کا تسلط رہا تھا وہ باقی حصوں کی نسبت زیادہ گورا اور سفید نظر آنے لگا، گویا ان کے چہرے کے دو رنگ نظر آنے لگے، گورا اور کالا، گورا اور زیادہ گورا، یا کالا اور کم کالا۔ اس دو رنگی کے شکار حضرات کو کوئی تشویش نہ ہوئی، بلکہ تسلی تھی کہ وطن پہنچنے تک رنگوں سے رنگ مل جائے گا۔ اسیری کے دوران کچھ لوگوں کے سر پر برف اگائی تھی، انہوں نے خضاب سے اسے پگھلانا شروع کر دیا اور ہر دوسرے دن ایک بوڑھا جوان نظر آنے لگا۔ البتہ ہمارے ایک دوست کا مسئلہ ذرا پیچیدہ تھا، جو نہ داڑھی منڈوانے سے حل ہو سکا اور نہ خضاب لگانے سے۔ اس مسئلے کا پس منظر یہ تھا کہ اسیری سے پہلے ان کی شادی کی بات چل رہی تھی اور خیال تھا کہ وہ 40 برس کے سن کے باوجود کوئی نہ کوئی بنت ہوا ایسی مل جائے گی جو سہج پکے سو میٹھا ہو پر اعتقاد رکھتی ہو۔ لیکن اسیری کے 2 برسوں نے نہ صرف ان کی عمر میں اضافہ کر دیا تھا بلکہ اور بھی کئی چرکے لگائے تھے۔ اب نہ صرف ان کے جسم کا ہر نمایاں حصہ سفید بالوں کی زد میں تھا بلکہ ان کے چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تیرتا ہوا پانی اور ہاتھوں میں راشے کی سی کیفیت پیدا ہو چلی تھی۔ وہ اکثر سر، داڑھی اور مونچھوں پر خضاب لگاتے، چہرے پر مالش کرتے اور ہاتھوں کی ورزش کرتے نظر آتے۔ ایک شرارتی نوجوان نہایت سنجیدہ بن کر ان کے پاس گیا اور ہمدردی سے کہنے لگا، سر آپ صبح صبح اٹھ کر ریڈیو سری لنکا سنا کیجیے، اللہ شفا دے گا۔ مریض نے تعجب سے اپنی خضاب آلود بھویں اوپر سکیڑ کر وضاحت طلب کی تو نوجوان نے کہا، میری مراد کمرشل سروس سے ہے جس میں صحت بخش گانوں کے علاوہ بالوں کو سیاہ کرنے، جھریاں مٹانے اور راشے پر قابو پانے کے لیے ادویات کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ آپ آزما کر تو دیکھیے، ان چیزوں میں ضرور تاثیر ہوگی۔ ریڈیو والے صبح سویرے ہر روز جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ محترم نے اصولی طور پر مشورہ قبول کر لیا، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر اس پر عمل پاکستان واپسی تک ملتوی کر دیا۔ چہرے اور جسم کے بناؤ سنگھار کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی بھی فکر لاحق ہوئی۔ کئی صاحب حیثیت قیدیوں نے پاکستان سے آنے والے فالتو کپڑے سنبھال کر سٹور میں جمع کرا دیے تھے کہ واپس جاتے وقت پہنیں گے، لیکن ایسے دور اندیش لوگوں کی تعداد زیادہ نہ تھی۔ عموماً لوگ تحائف والے کپڑے استعمال کر چکے تھے اور ان پر PW کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ مختلف طریقوں سے یہ چھاپ مٹانے لگے تاکہ بارڈر پار کرتے وقت ذلت کے یہ داغ سینے پر روشن نہ ہوں، لیکن یہ داغ ایسے پکے تھے کہ مٹائے نہ مٹے۔ ہم اپنی تیاریوں میں مصروف تھے کہ خبر آئی کہ پہلی ٹرین کیمپ نمبر 88 کے افسروں اور جوانوں کو لے کر جائے گی۔ جوانوں کے متعلق تو پہلے ہی تسلی تھی کہ ان پر نام نہاد جنگی جرائم کی تہمت نہ تھی، لیکن افسروں کے متعلق سوچنے لگے کہ پتہ نہیں کون کون جاتا ہے، کیونکہ آغاز اسیری میں یہ خبر اڑی تھی کہ جنگی مجرموں کا ڈیرا کیمپ نمبر 88 میں ہوگا۔ اگر وہ چلے گئے تو سمجھ لیجئے کہ جنگی جرائم کا پرچار محض ایک ڈھونگ تھا۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کیمپ کے موجودہ مکینوں کو پہلے پاکستان روانہ کر کے باقی تمام کیمپوں سے جنگی مجرم یہاں رکھے جائیں، کیونکہ جیل کا مرکزی حصہ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کا محفوظ ترین مقام تھا، اور بالآخر یہی ہوا۔ ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ کیمپ سے سب لوگ روانہ ہوں گے، لیکن راستے میں مناسب مقام پر جنگی مجرموں کا ڈبہ الگ کر لیا جائے گا اور دوسرے مسافروں کو اس کی خبر وہگا پہنچ کر ہوگی۔ اس احتیاطی تدبیر کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھارت کو ڈر ہے کہ اگر کیمپ میں چند جنگی قیدیوں کو مقدمہ بازی کے لیے الگ کیا گیا تو باقی قیدی مشتعل ہو جائیں گے اور نظم و نسق میں خلل پڑے گا۔ اس افواہ کا ہمارے پاس ایک ہی توڑ تھا کہ پہلی ٹرین میں جو لوگ آگرہ کیمپ نمبر 88 سے روانہ ہوں ان کے ناموں کی تصدیق اگلے روز شام کو ریڈیو پاکستان سے کر لی جائے، کیونکہ وطن پہنچنے والوں کے ناموں کا اعلان بلا ناغہ ہوتا تھا۔ لہٰذا ہم نے کیمپ نمبر 88 سے ڈپلومیٹک بیگ، وہی والی بال میں ہوا بھروانے کا بہانہ کے ذریعے ناموں کی فہرست منگوائی، اس کی 3 نقلیں تیار کی اور اگلے روز 3 مختلف افراد نے ریڈیو پاکستان کے نشریے سے ان ناموں کی تصدیق کی۔ دل کو تسلی ہوئی کہ ڈبہ کاٹ لینے والی بات غلط نکلی۔ اس کے باوجود سارے کیمپ میں ایک ہیجانی کیفیت تھی، کسی کو کسی کل قرار نہ تھا۔ کوئی تھا کہ یہ پاکستان جانے کے لیے بے قراری ہے، کوئی توضیح کرتا کہ یہ پیچھے رہنے والے نام نہاد مجرموں سے ہمدردی کا پرتاؤ ہے، کوئی ساری بحث کو نفسیاتی رنگ دے کر کہتا کہ یہ تحت شعور میں کشمکش کا نتیجہ ہے۔
ایک طرف یہ خوشی ہے کہ وطن واپسی کا وقت آ پہنچا ہے، اور دوسری طرف تحت الشعور میں یہ خوف ہے کہ 195 کی فہرست میں نام نہ ہو۔ وجہ کوئی بھی صحیح، کیمپ کا رنگ یکسر بدل گیا تھا۔ اب نہ کسی کا خوش گپیوں سے وقت گزرتا تھا، نہ کسی شغل میں دل لگتا۔ ہر شخص سیمابی کیفیت میں تھا۔ کوئی کونے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، کوئی سوچ کا بت بنا خلا میں گھور رہا تھا، اور کوئی تیز تیز ڈھک بھرتا ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتا، کیا آج 9 اکتوبر ہے؟ آج 9 اکتوبر ہی ہے نا؟ اچھا۔ ایک صاحب بے قراری پر قابو پانے کے لیے دور سب سے الگ بینچ پر جا بیٹھتے، لیکن چند لمحوں بعد اٹھ کھڑے ہوتے اور پلک جھپکنے میں درخت کے تنے کے ساتھ مٹی کی منڈیر پر جا بیٹھتے۔ وہاں بھی قرار نہ آتا تو اندر چارپائی پر جا لیٹتے۔ اب ہم حساب لگاتے کہ اگر آخری گاڑی 18 اکتوبر میں بھی گئے تو 5ویں دن واہگہ پہنچیں گے، یعنی آزادی میں صرف 120 گھنٹے باقی ہیں۔ کیا واقعی منزل اتنی قریب ہے؟ کیا واقعی ہم نے ظلمت کی دیوار چاٹ کر اتنی پتلی کر دی ہے کہ اس کے پیچھے نور وطن نظر آنے لگا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ہم چھٹے دن انارکلی، گلبرگ اور مال روڈ کی سیر کر رہے ہوں گے؟ کہیں اس تصور کو نظر نہ لگ جائے، کہیں یہ شیشے، یہ ساغر لبوں تک پہنچنے سے پہلے ٹوٹ نہ جائیں، کہیں ساقی کی نیت ہی نہ بدل جائے۔ ہم نے اس خیالی جنت کے کسی گوشے میں وہم کے منحوس پرندے کو گھونسلہ بنانے کی اجازت نہ دی۔ ہمارے ذہن میں حسب دستور ارض وطن کی روشن گلیاں سجی ہوئی تھیں، اس کی مانوس راہیں ہمیں آواز دے رہی تھیں، گویا ہجر وصل کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ یوں گواہ ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ لیکن گرد و پیش پر نگاہ دوڑائی تو پھر وہی جیل کی پائش مردہ فصیلیں، وہی لوہے کی سلاخیں، وہی خاردار تار، وہی پہرے دار اور وہی رول کال۔ یا اللہ، سحر ہونے میں اتنی دیر کیوں ہے؟ شب انتظار اتنی سست رو کیوں ہے؟ دیوار کی اوٹ سے آزادی کا سورج طلوع ہونے سے ہچکچاتا کیوں ہے؟ اگر ہم لپک کر منزل کی آغوش میں نہیں پہنچ سکتے تو منزل چند قدم آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ جنہیں 12 اکتوبر کو واہگہ پہنچنا تھا، انہیں 2 روز پہلے روانگی کا حکم سنایا گیا۔ دفتر میں بلا کر ان سے ضروری کاغذات پر دستخط کرائے گئے اور تحفے کے طور پر ایک خاکی جنگل ہیٹ دیا گیا جس کے پیٹ پر فار ریئل بردرز، یعنی حقیقی بھائیوں کے لیے درج تھا۔ یہ تحفہ وصول پانے والوں کا ایک تو جی چاہا کہ اسے غلاظت کا پلندہ سمجھ کر فوراً پھینک دیں، لیکن یہ سوچ کر پھر ہاتھ روک لیا کہ کہیں واہگہ پہنچنے کا پاسپورٹ نہ ہو، اور فیصلہ کیا کہ فی الحال اسے رختے سفر کے طور پر ساتھ رکھ لیتے ہیں، واہگہ پہنچ کر اسے نظر آتش کریں گے۔ روانگی سے پہلے کا ایک مرحلہ تلاشی تھا، شخصی تلاشی اور سامان کی تلاشی۔ پتہ نہیں ہماری توہی دامنی کے باوجود بھارت کو تلاشی اور بھرپور تلاشی پر اصرار کیوں تھا؟ ہم بھارت سے کیا لے جا سکتے تھے؟ اور جو یادیں ہم نے محفوظ کر رکھی تھی وہ تلاشی لینے سے کہاں چھین سکتی تھی؟ تلاشی کے متعلق کیمپ والوں نے پہلے ہی یہ بات پھیلا دی تھی کہ تلاشی نہایت مفصل اور سخت ہوگی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سخت تلاشی کے ڈر سے خطرناک چیزیں خود ہی جلا دیں اور آخری وقت کہیں کسی چیز کے قابل اعتراض ہونے یا نہ ہونے پر جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ لیکن 2 سالہ قید نے ہمیں خاصا پکا کر دیا تھا۔ اب ہم ستم گر کی ادا آزمائے بغیر بسمل ہونے کے حق میں نہ تھے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں طے کیا کہ جب پہلی پارٹی ہم سے جدا ہو کر اپنی آخری رات سیلوں میں گزارے گی تو وہاں سے تلاشی کے متعلق مفصل رپورٹ بھیجے گی، اور بعد میں آنے والے اس تجربے کی روشنی میں اپنی اپنی چیزیں مثلاً کاغذات وغیرہ چھپائیں گے یا جلائیں گے۔ سیلوں سے رپورٹ منگوانے کا یہ طریقہ طے کیا کہ وہاں سے کسی بھارتی این سی او یا جے سی او کو ایک پرچی پر پاکستان کے کسی مشہور شہر کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر دے دیا جائے گا، اور رکا بردار کو ہدایت کی جائے گی کہ کیمپ میں فلاں افسر کو ٹیلی فون نمبر پہنچا دینا اور کہنا کہ پاکستان میں مجھ سے ملنا ہو تو اس نمبر پر فون کر لینا۔ سارا راز ٹیلی فون نمبر میں پوشیدہ تھا، جس کے لیے کوڈ یہ مقرر کیا کہ اگر ٹیلی فون نمبر کراچی کا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا بہت ہی مفصل اور سخت تلاشی، اگر لاہور کا ہوا تو سمجھنا تلاشی میں اوسط درجے کی سختی برتی گئی، اور اگر اسلام آباد کا نمبر ہوا تو سمجھنا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ تلاشی کا درجہ حرارت ناپنے کے لیے تو یہ بیرومیٹر کافی تھا، لیکن ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سامان میں کس چیز کو پرکھ کر دیکھتے ہیں۔ پاؤڈر کے ڈبے کو، شیشے کی پشت کو،
یا بوٹوں کے تلوے کو، لہٰذا ان سب چیزوں کو نمبر الاٹ کیے۔ پاؤڈر کا ڈبہ 1، صابن دانی 2، تکیا 3، گدا 4، بوٹ کا تلوا 5، شیشے کی پشت 6 وغیرہ۔ اگر ٹیلی فون نمبر میں کسی ہندسے کو دہرایا گیا تو سمجھ لینا کہ اس کو بار بار دیکھا۔ کسی کو ایک بار لکھا تو مراد ہوگی کہ دیکھا ضرور، لیکن سرسری طور پر اگر صفر کا ہندسہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس نمبر پر آنے والی شے کو سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ سیل میں پہنچنے کے بعد لیفٹیننٹ شاہد نے جو ٹیلی فون نمبر مجھے حوالدار تارا سنگھ کے ہاتھ بھیجا وہ یہ تھا: اسلام آباد 24406۔ یعنی مجموعی طور پر تلاشی سخت نہ تھی۔ 2 نمبر والی چیز یعنی صابن دانی کو ایک بار دیکھا، 4 نمبر والی گدا کو بار بار ٹٹولا، 5 نمبر بوٹ کے تلوے کو نہیں چھیڑا اور 6 نمبر شیشے کی پشت کو ایک آدھ دفعہ دیکھا۔ ہم نے اس رپورٹ کی روشنی میں اپنے کاغذات اور دیگر خزینے سنبھال لیے۔ چند دن پہلے بھارتی افسروں کی یہ بات مجھ تک پہنچی کہ ہمیں باقی افسروں کی توحید دامنی کا پورا علم ہے، لیکن میجر سالک رات کی تنہائیوں میں اکثر لکھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اس کی تلاشی سے ضرور نوادرات برآمد ہوں گے، لیکن اس دھمکی سے ڈر کر اپنا سرمایہ جلانے کو دل نہ مانا اور فیصلہ کیا کہ یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ کاغذوں کی اہمیت کچھ بھی صحیح، اب معاملہ بھارت کے چیلنج کا ہے، اسے اس میدان میں ضرور مات دینی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک ایسا طریقہ سوچا جس کے ذریعے کاغذات بحفاظت پاکستان لائے جا سکتے تھے۔ میرے پاس گردے کی بیماری کا بہانہ تو تھا ہی۔ بھارتی ڈاکٹر کیپٹن پتنگے سے ایک سرٹیفکیٹ لیا کہ میجر صدیق سالک کو فلاں فلاں بیماری کی وجہ سے منہ کے راستے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ دیا گیا ہے، لہٰذا دوران سفر سے پانی کی صراحی ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ سرٹیفکیٹ پر اس کے دستخطوں کے علاوہ سرکاری مہر لگوائی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس کے بعد بھارتی کوارٹر ماسٹر کو بچے ہوئے کوپن دے کر سراہی منگوائی اور وہ سراہی بھی نہایت موزوں لایا، منہ تنگ اور گلاس سے بھی تنگ، گویا بالکل شاعر کی خیالی محبوبہ کی طرح، غنچہ دہن اور سراہی دار گردن۔ ایسی سراہی کی ایک خوبی یہ تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شاید شاعر کی محبوبہ کے دل کا راز بھی ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے۔ میجر راٹھور جو شکار بازی سے سرنگ بازی تک ہر محاذ پر اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے، اب بھی میرے بہت کام آئے۔ انہوں نے سراہی کے پیندے میں نہایت خوبصورتی سے 1 انچ قطر کا سوراخ کیا اور پولیتھین کاغذ میں لپیٹ کر میرے پرزوں کو واٹر پروف بنایا اور اس سوراخ کے راستے انہیں سراہی میں ڈال دیا۔ اس بنڈل کا آخری سرا سوراخ میں پھنسا دیا تاکہ ہلانے سے اندر کسی چیز کے کھنکنے کی آواز نہ آئے۔ سوراخ کو پہلے سے چوری کیے ہوئے سیمنٹ سے بند کیا اور جب وہ خشک ہونے لگا تو اس پر پیندے سے اتری ہوئی مٹی پیس کر لگا دی۔ رنگ سے رنگ ملا، 2-4 قریبی احباب کو دکھائی تو انہوں نے تصدیق کی کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ روانگی سے قبل اس میں پانی ڈال کر اوپر گلاس رکھ دیا۔ ہمارے کیمپ کا پہلا قافلہ روانہ ہونے لگا تو ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں اکٹھا کر کے واعظ کیا کہ جب واہگہ بارڈر پر پہنچو تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور سپاہیانہ وقار کے ساتھ پار اترنا۔ اہل وطن یہ نہ سمجھیں کہ ہم 2 سال میں فوجی ڈسپلن بھول گئے۔ خواہ مخواہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ان کا مشورہ پلے باندھا اور روانگی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس قافلے کو الوداع کہنے پھاٹک تک گئے، جہاں انہوں نے گلے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جب ہم پھاٹک سے لوٹے تو ہمارے واعظ بار بار رومال سے آنسو خشک کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ہاں جذباتی ہونا اچھا نہیں، لیکن یہ موقع ہی ایسا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ موقع ہی ایسا ہے تو واہگہ والا موقع کیسا ہوگا۔ تیسرے قافلے میں میرا نام تھا، چنانچہ مجھے اور میرے ساتھ 36 افسروں کو کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے دفتر طلب کیا گیا۔ ہمارے دل سے ابھی تک 195 جنگی مجرموں والا خطرہ بالکل نابود نہیں ہوا تھا اور دفتر میں بلائے جانے یا کاغذات پر دستخط کرنے کے باوجود ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم واقعی پاکستان پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ہم ایڈجوٹنٹ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ماحول میں کشیدگی، غیر یقینی اور بے قراری تھی، لیکن اس کے باوجود میجر عزیز کو شرارت سوجی۔ انہوں نے ہمارے ایک سادہ لو ساتھی سے کہا، آپ اس خطرناک ٹولے میں کیسے آ پھنسے؟ یہ تو خطرناک لوگوں کا گروہ ہے جنہیں جنگی جرائم کے سلسلے میں پیچھے رہنا ہے۔ بھارت کو 195 جنگی قیدی گھر سے تو پورے کر کے نہیں دینے۔ یہ دیکھو، خطرناک آدمی نمبر 1
سالک کھڑا ہے جو ڈھاکہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا کہ کلکتہ سیل میں گلتا سڑتا رہا۔ مجھے دیکھو، خطرناک آدمی نمبر 2۔ ایم پی میں ہونے کی وجہ سے نظم و ضبط بحال رکھنے کی خاطر میں نے کئی بنگالیوں کے دل دکھائے۔ وہ دیکھو میجر غفور، انٹیلیجنس کے خطرناک شعبے سے ان کا تعلق رہا ہے۔ میجر صاحب، آپ تو خالص سپاہیانہ فرائض انجام دیتے رہے ہیں، آپ اس ٹولے میں کیسے آ پہنچے؟ اللہ رحم کرے۔ تیر نشانے پر لگا۔ سادہ لو میجر صاحب نے ہونٹوں پر زبان پھیری، 2-3 بار تیز تیز پلکیں جھپکی اور پھر آرام شو کی حالت میں کھڑے ہو کر سینہ پھلایا اور سپاہیانہ جذبے سے کہا، کوئی بات نہیں، آنے دو، دیکھا جائے گا۔ ہم دستخط کر کے لوٹے تو ریڈ کراس کی طرف سے واپسی کے کارڈ جاری ہوئے جو اس بات کی علامت تھے کہ یہ قیدی ضرور واہگہ پہنچیں گے۔ ریڈ کلاس والے فالتو کارڈ بھروا کر کیوں ضائع کرتے؟ سابقہ قافلوں کی طرح ہمیں بھی 24 گھنٹے قبل کیمپ سے نکال کر جیل کے ایک ویران حصے میں بھیج دیا گیا۔ الوداعی ذائقے کے طور پر سیل میں بھیجنے کی پالیسی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں بھی پیچھے رہنے والوں نے نہایت خوشی اور جوش کے ساتھ رخصت کیا۔ ہمارے بعد آنے والے قافلے کے کاغذات تیار ہو چکے تھے، لیکن 18 ساتھی ایسے بھی تھے جن کو بالکل نظر انداز کیا گیا تھا۔ کیمپ نمبر 88 کے 22 افسروں کی طرح ہمارے یہ ساتھی بھی 195 کی تعداد پوری کرنے کے لیے روکے جا رہے تھے۔ ہمارے دل میں ان جیالوں کے لیے احترام اور ہمدردی کے جذبات تھے، لیکن ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ صرف چند ماہ کی بات ہے، انشاءاللہ آپ بھی باعزت طور پر وطن آ جائیں گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہماری فکر نہ کرو، چند ماہ کیا چند سال بھی لگ جائیں تو پرواہ نہیں۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ بس اہل وطن کو اتنا کہنا کہ ہماری طرف سے دل رنجیدہ نہ کرے۔ ہمیں قید یا تختدار کا بھی ڈر نہیں، لیکن اگر اہل وطن نے ہمیں سچ مچ مجرم سمجھ لیا تو ہمیں بہت قلق ہوگا۔ ہم ان سے رخصت ہو کر جس بیرک میں عارضی طور پر رکے وہ میرے لیے نئی تھی، لیکن کئی ساتھی 2 سال قبل کیمپ میں داخل ہونے سے پہلے اس بیرک کے ٹھنڈے فرش پر چند راتیں گزار چکے تھے۔ تاہم آج کی صورتحال مختلف تھی۔ آج نہ صرف ان کے پاس پہننے کو کپڑے اور سونے کے لیے کمبل تھے، بلکہ انہیں اب یقین تھا کہ یہ طویل اور تیرا و تار رات کا آغاز نہیں بلکہ اس کا انجام ہے۔ اسی رات کے سائے میں سحر کا نور پوشیدہ ہے۔ یہ رات ہٹے گی تو ہم ٹرین میں ہوں گے، پاکستان جانے والی ٹرین۔ 15 اکتوبر کو 3 بجے صبح ہمیں ٹرکوں میں بٹھا کر گارڈز میں جیل سے باہر نکالا گیا۔ جو ہی ہم جیل کے آخری پھاٹک سے نکل کر سڑک پر پہنچے تو کئی ساتھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں نشان راہ تلاش کرنے لگے۔ اچانک 2-3 ساتھی چلا اٹھے، سڑک، وہ دیکھو سڑک، سچ مچ سڑک، دیکھو تو صحیح کتنی کشادہ، کتنی لمبی ہے۔ واقعی 2 سال قید میں صرف 4 فٹ چوڑی اور 20-25 فٹ لمبی۔ پہرے داروں کی روشیں دیکھنے کے بعد ہر سڑک کشادہ اور طویل لگتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں واقعی سڑک ہے اور غالباً ریلوے اسٹیشن کو جاتی ہے۔ ریل گاڑی میں بیٹھ چکے تو ایک ساتھی جو اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو نام نہاد جنگی مجرموں میں شمار کرتے رہے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تم تو بڑے محفوظ ڈبے میں ہو، تمہارے آگے ریڈ کراس والے ہیں اور پیچھے ڈاکٹر کا کیبن ہے، تمہاری بوگی تو کٹنے کا ڈر نہیں۔ میں نے چند فکرے کہہ کر ان کے ذہن سے وہم کے جالوں کو صاف کیا اور اپنے ساتھ سفر کرنے کی دعوت دی۔ کہنے لگے، ایسی تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ 25 افسر اور بھی ہیں۔ گاڑی چلنے سے پہلے ہمارے کیمپ کے موجودہ اور سابقہ کمانڈنٹ آئے اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہمارے نمائندے سے باتیں کرنے لگے۔ آج خلاف معمول انہوں نے مسکراہٹ کا نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے پیچھے ان کے مکروہ قد و خال اور گھناؤنے عزائم صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ چنانچہ کسی نے ان کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے نہ دیا۔ وہ کھسیانی بلی کی طرح پلیٹ فارم پر کھڑے رہے اور گاڑی چل دی۔ سنا تھا کہ آگرہ سے چلنے والی پہلی ریل گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھی گئی تھیں، لیکن ہماری روانگی کا موقع آنے سے پہلے یہ پالیسی ترک کر دی گئی۔ اب کھڑکیاں کھلی تھیں، دروازے پر گارڈ کھڑی تھی، لیکن اس کی موجودگی سے ہمارے لطف تماشا میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہم نے خوب ادھر ادھر دیکھا تھا کہ کہیں تاج محل کی جھلک ہی نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ ریل کی پٹری کے دونوں جانب مفلوق الحال مرد، عورتیں اور بچے صبح کی ضروریات میں مصروف نظر آئے۔ آگرہ کلکتہ سے بھی غلیظ تر نکلا۔ شہر سے نکلے تو کشادگی کا احساس ہوا۔ لہلہاتے کھیت، سر بلند فصلیں اور سر نگوں کسان، حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ۔ جہاں سبزہ نہ تھا وہاں کھیتوں کی بھر بھری مٹی مہک رہی تھی۔ اس قطعہ زمین سے بھارت خاصا خوشحال نظر آیا، لیکن جب اس کی آبادی کا خیال آیا تو سمجھا کہ نہ جانے ایک ایک کھیت پر کتنے پیٹ پلتے ہوں گے۔
ایک ایک خوشہ نہ جانے بٹ کر کتنے تہی دستوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ بمبئی سے کلکتہ اور سری نگر سے کوچین تک کتنے بھوکے منہ اور ترستی آنکھیں ان فصلوں کے کٹنے کی منتظر ہوں گی، لیکن ہمیں بھارت کی خوشحالی یا قحط سالی سے کیا، ہمیں تو واگا پہنچنے کا انتظار تھا۔ دن کے 12 بجے گاڑی دلی کے ریلوے اسٹیشن پر رکی، وہی دلی جس پر ہلالی پرچم لہرانے کے نعرے ہم نے بچپن میں سنے تھے، وہی دلی جو آج اپنی فتح کے نشے میں اپنا حلقہ اثر کابل سے برما تک پھیلانا چاہتا تھا، جس کے پہلو میں صرف پاکستان کا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ میں کھڑکی میں بیٹھا پلیٹ فارم کی رونق دیکھ رہا تھا کہ ایک لال پٹی والا بھارتی افسر آیا اور کھڑکی کے پاس آ کر کہنے لگا، میرا نام کرنل بالی ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں جواب دینے کی وجہ کو دیکھتا رہا۔ لمبا قد، پچکا ہوا پیٹ، سانولا رنگ، کھچڑی مونچھیں، چہرے مہرے سے افسر کم اور بنیا زیادہ لگتا تھا، لیکن اس کے کندھوں پر فل کرنل کے پھول اور کالر پر سرخ پٹی کہہ رہی تھی کہ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تو مت کرو، کم از کم بیچارے کی افسری پر تو شک نہ کرو۔ کرنل بالی نے پھر کہا، آپ راول پنڈی کے رہنے والے ہیں؟ اگرچہ میرا تعلق راول پنڈی سے نہ تھا، پھر بھی میں نے ہوں ہاں کر دی۔ اس پر وہ پرانے رشتے جگانے لگا کہ میں بھی پنڈی میں پلا بڑا ہوں، چھاچھی محلے میں ہمارا مکان تھا۔ آپ کا کون سا محلہ ہے؟ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہہ دیا، گوال منڈی۔ اچھا، وہی گوال منڈی جہاں ہمارے چچا رہتے تھے، ضرور آپ کے والد صاحب انہیں جانتے ہوں گے، وہ بڑے نیک اور سخی دل انسان تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور مسلمانوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، ہمارے باپ دادا کی یہی ریت چلی آ رہی تھی۔ ہمارے قلبی رشتے اتنے گہرے تھے کہ تقسیم ہند ان رشتوں کو نہ مٹا سکی۔ اب بھی کسی سے اگر ہربنس کا نام لینا تو اشتیاق سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیوں نہ ہو، صدیوں پرانے ثقافتی اور تمدنی رشتے چلے آتے ہیں، وہی زبان، وہی خوراک، وہی جسمانی ساخت، وہی عادات و اعتبار۔ جی چاہا کہ زور سے اس کے منہ پر تمانچہ رسید کروں، کمینہ کہیں کا۔ دسمبر 1971 سے آج تک یہی لیکچر سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں۔ ابھی کچھ کسر باقی تھی کہ جاتی دفعہ زخم تازہ کرنے ضروری سمجھے۔ میں نے کہا، مجھے ان تہذیبی رشتوں کے ساتھ ہندو ذہن کا بھی پورا علم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوؤں کی تنگ دلی اور کینہ پروری کس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کو الگ گھر بنانے کی ضرورت پڑی۔ مجھے پتا ہے۔ اتنے میں گاڑی چل دی اور کرنل بالی اپنی سرکاری ٹوپی سہلاتا پلیٹ فارم پر ہی رہ گیا۔ دوپہر اور رات کے کھانے کا وقت آیا اور گزر گیا۔ اگرچہ بھوک بہت تھی تاہم کچھ کھانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ میری نظریں تو واہگہ پر تھیں۔ لقمہ لیتے ہوئے اگر منزل اوجل ہو گئی تو محمل سے بچھڑنے کا خطرہ تھا، لہٰذا میں کھڑکی سے گردن لگائے مغرب کی جانب دیکھتا رہا کہ کس منزل پر بوئے وطن آ کر استقبال کرتی ہے۔ 16 اکتوبر کی رات طویل سہی، کڑی ہرگز نہ تھی، دھیرے دھیرے بہتی رہی اور ہم اس کی لہروں میں چکولے کھاتے رہے۔ گاڑی کے پہیے کے ہر چکر کے ساتھ ہجر کی ایک گھڑی کم ہوتی گئی۔ گاڑی کا ہر دھچکا ہمیں منزل کی طرف دھکیلتا رہا۔ میں کمبل بچھا کر لیٹ گیا، پلکیں جڑ گئیں، میں محو خواب ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کیمپ میں سب لوگ کاغذوں پر دستخط کر رہے ہیں، اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، کتابوں کو تولیے کے بیگ میں ڈال رہے ہیں، اب باری باری پھاٹک سے باہر جا چکے ہیں۔ میں جیل میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ پھر بیرک کی دیواریں سمٹ کر قریب آ گئی ہیں۔ بیرک سیل میں بدل چکی ہے۔ دور دور گشت کرنے والا سینتری اب سلاخوں کے پاس آ کھڑا ہو گیا ہے اور بلا وجہ بد زبانی پر اتر آیا ہے اور سیل کے باہر سے سنگین کی نوک مجھے چبو رہا ہے۔ میں اس کی ٹیس سے چونک اٹھتا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو گاڑی چھک چھک چل رہی ہوتی ہے اور میرے ڈبے میں سفر کرنے والے افسر بلب کی مدھم روشنی میں تلاوت کر رہے ہیں۔ گھڑی دیکھتا ہوں، صبح کے 3:30 بجے ہیں، یہی سحری کا وقت تھا۔ میرے ساتھی مسافروں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں کہیں گاڑی روک کر 2 چپاتیاں فی قیدی تقسیم کی گئیں۔ ہم نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا کہ شاید گھر پہنچنے کے حسین خواب دیکھ رہے ہوگے۔ لو، یہ رہی تمہارے حصے کی سحری۔ میں نے ایک چپاتی کھا کر سراہی سے پانی پیا اور روزہ رکھ لیا۔ اب سحر ہونے کو تھی، ایک طویل شب ہجر کی سحر جو ہمیشہ شب سے عظیم تر ہے۔ اب وہ مجھے دستک دے کر جگا رہی تھی اور ستاروں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ جاؤ اب سو رہو ستاروں، درد کی رات ڈھل چکی ہے۔ پو پھٹے امرتسر پہنچے۔ اگلا اسٹیشن اٹاری تھا جہاں ہمیں اترنا تھا۔ چنانچہ اٹھ کر شیو بنائی، منہ ہاتھ دھویا، PW کی چھاپ کے بغیر پرانی وردی پہنی، کمبل طے کر کے ایک طرف کیا، بوٹوں کے تسمے کسے اور اٹاری کا انتظار کرنے لگے۔ اٹاری اترے تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری گنتی ہوئی، فہرستوں کے مطابق ہمارے نام پکار پکار کر 3 قطاروں میں کھڑا کیا گیا۔ یہی وہ ترتیب تھی جس کے مطابق ہمیں واہگہ بارڈر پار کرنا تھا۔
چاروں طرف بھارتی گارڈ نے حصار باندھا اور ہمیں اٹاری سے واگا تک پیدل چلنے کا حکم ہوا۔ ہم تو پاکستان پہنچنے کے لیے آگرہ سے پیدل مارچ کرنے کو تیار تھے۔ یہ 2 میل کا فاصلہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، لیکن اس سفر میں جو ذلت شامل تھی اس سے خاصا دکھ ہوا۔ ہم بھارتی سنگینوں کے زیر سایہ خاک اڑاتے سرحدی گاؤں سے گزرے تو وہاں بچے، بوڑھے اور جوان سڑک کے کناروں یا مکان کی چھتوں سے ہمارے سفر ذلت کا نظارہ کرنے لگے۔ ہم ان علاقوں میں کبھی فاتح کے روپ میں داخل ہونے کے خواب دیکھتے تھے، آج انہی سے ذلت کی بیڑیاں پہنے گزر رہے تھے۔ یہ دیہاتی کیا سوچتے ہوں گے کہ پاکستانی فوج جس کی دھاک ان کے دل پر بیٹھی تھی اب اس حالت کو پہنچ چکی ہے؟ کیا ہمیں صرف اس لیے پیدل چلایا گیا کہ سرحدی علاقے کے باشندوں کے دل سے پاکستانی فوج کا ڈر مٹ جائے؟ ہم چاروں ناچار چشمے نم اور جان شوریدہ لیے چلتے رہے۔ آدھے راستے میں میرے پہلو میں درد کی ٹیس اٹھی، یوں محسوس ہوا کہ گردے نے اس رسوائی پر احتجاج کیا ہے۔ درد کو تھپکی دے کر سلانا چاہا تو یہ اور بھڑک اٹھا۔ بھارتی گارڈ سے آخری وقت مدد مانگنے کو جی نہ چاہا۔ میں زبان دانتوں میں دبائے بازو ہلاتا دوسروں کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہا، لیکن درد بتدریج بے قابو ہوا جاتا تھا۔ میں نے گردن اکڑا کر سامنے دیکھا تو دور خوش آمدید کے موٹے موٹے حروف دکھائی دیے۔ منزل کا نشان دیکھ کر جسم میں ایک انجانی قوت آ گئی، قدم تیز تیز اٹھنے لگے، اسیر و رنجور آزاد جوان ہو گئے۔ میں نے درد پر قابو پا لیا اور چلتا رہا۔ واگا بارڈر پر پہنچے تو بھارتی جانب ہی ہمیں روک کر از سر نو گنتی ہوئی اور سرحد پار کرنے کی ترتیب چیک کی گئی۔ قیدی پاکستان کے حوالے کرنے کا وقت 8:30 بجے تھا، لہٰذا ہم بینچوں پر بیٹھ گئے اور جوان زمین پر۔ کئی کھڑے رہے۔ انتظار کی گھڑیاں بھی عجیب تھیں۔ منزل چند قدم پر سامنے تھی، لیکن ہم نہ لپک کر اسے چوم سکتے تھے نہ وہ سرک کر ہمارے پاس آ سکتی تھی۔ اس چند گام فاصلے کے ایک طرف غلامی، قید اور ذلت تھی، اور دوسری جانب آزادی اور عزت نفس ہماری منتظر تھی۔ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی گئیں۔ ہم بار بار گھڑی دیکھتے، اب 5 منٹ باقی ہیں، اب 4، اب 3:30، اب صرف 3۔ لو، جوانوں کا ایک گروہ پار اتر گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی۔ اب ہماری باری ہے۔ بارڈر پر ریڈ کراس کے نمائندے کی موجودگی میں بھارتی اور پاکستانی افسروں نے فہرست چیک کی۔ ہم اپنا اپنا نام پکارنے پر غلامی سے آزادی میں قدم رکھنے لگے۔ 3 قطاروں میں ہم آگے بڑھے۔ اہل وطن نے پھول برسائے، خوش آمدید کہا اور فوجی بینڈ نے خوشی کے ترانے بجائے۔ ہر طرف رنگا رنگ جھنڈیاں اور سنہری لڑیاں جھل مل کر رہی تھیں، لیکن سچ پوچھئے تو اس وقت یہ تفصیلات ذہن میں محفوظ کرنے کا ہوش نہ تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی، لیکن ابھی جزیات قبول نہ کرتی تھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان سے لے کر جونیئر افسروں تک سب نے خوش آمدید کہا۔ سرکاری استقبال سے فارغ ہوا تو اخبار نویسوں اور فوٹوگرافروں نے گھیر لیا۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی صحافی برادری کا فوجی رکن بخیر و خوبی واپس آ گیا ہے۔ لاہور چھاونی کے استقبالیہ کیمپ میں پہنچا تو لواحقین اور احباب نے پھولوں، خوشیوں اور بوسوں سے استقبال کیا۔ جو ہی پھولوں سے لدی ہوئی سفید کار سے اترا، انہوں نے مجھے ہاروں سے لاد دیا، رنگا رنگ پھولوں کے ہار، طلائی تاروں کے ہار، نوٹوں کے ہار۔ میں ہار اتارنے لگا تو فوٹوگرافروں نے کہا ذرا رک جائیے۔ میں رک گیا اور وہ تصویریں اتارنے لگے۔ کمرے کے اندر ایک اور بےتاب ہجوم منتظر تھا۔ کسی نے ہار پہنائے، کسی نے دعا کی اور اکثر نے گلے لگایا۔ میرے تینوں کمسن بچوں کے چہروں پر مسرت کی کہکشاں پھیلی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے 5 سالہ سرمد کو 3 سال کی جدائی کے بعد گود میں لے کر کہا، کیوں بیٹے، پہچانا مجھے؟ کیوں نہیں ابو، 2 سال آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا، پہچانتا کیسے نہ؟ اس کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ مجھے اتار کر منی کو اٹھا لیں کہ امی کے ساتھ بیٹھ کر ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا مانگتی تھی۔ بڑی بیٹی صحیفہ متانت کی تصویر بنی کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ اس ہجوم انبساط میں ایک ہمدرد نے دبی زبان میں کہا، افسوس کہ آپ کی والدہ کو خوشی کا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے آنے سے چند روز پہلے وہ مایوس ہو کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ مجھے یوں لگا کہ ارض و سما چکرا گئے ہیں، سلسلہ کائنات میں خلل پڑ گیا ہے۔ اس تیز گرد باد میں ایک ادنا اور بے بس ذرے کی طرح تھپیڑے کھا رہا ہوں۔
طوفان ذرا تھما تو یوں محسوس ہوا کہ مجھے جیل سے نکال کر عمر بھر کی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، ایک ایسی قید تنہائی جو کلکتہ سیل سے کہیں زیادہ تاریک، طویل اور گمبھیر ہے۔ کیا میں اس قید کا بوجھ سہار سکوں گا یا ہمت ہار کر دم توڑ دوں گا؟ دل کو لاکھ سمجھایا کہ زندگی اور موت قدرت کے اٹل حصول ہیں، ان سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے کا چند سالہ فراق ابدی جدائی میں بدل دیا ہے تو اسی میں رضائے الہی ہوگی، لیکن دل ناتواں کسی طور نہ سمجھتا تھا۔ میں نے ذاتی المیہ کو قومی المیہ میں دفنانے کی کوشش کی۔ چند سال قبل جب اسی لاہور سے ڈھاکہ روانہ ہوا تھا تو میں نے اپنی ماں کے علاوہ مادر وطن بھی چھوڑی تھی۔ آج دونوں ہی فوت ہو گئیں، ایک طبعی موت مر گئی، دوسری سانحاتی۔ میں بہر صورت دونوں سے محروم ہو گیا۔ جب ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کو نگل جاتی ہے تو اتنا بڑا قومی المیہ میرے ادنا سے ذاتی غم کو کیوں نہیں نگل سکتا؟ لیکن افسوس کہ یہ استدلال بھی دل کو قائل نہ کر سکا۔ ماں جس کی کوکھ سے جنم لیا تھا، اس کی گود سے دائمی محرومی ایک ایسا زخم تھا جو مندمل ہونے میں نہ آتا تھا۔ میری آنکھیں بار بار اس مشت استخواں کو تلاش کرتی تھی جس کی دعاؤں نے ہمیشہ مجھے ڈھارس دی تھی، جس کے چہرے کی جھریوں میں پیار دفن تھا، جس کی اشک آلود آنکھوں سے ہر وقت مامتا جھلکتی تھی، جس کی آغوش گہوارہ سکون اور جس کا وجود باعث رحمت تھا۔ آج میں ان سب سے محروم ہو چکا تھا، ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے لیفٹیننٹ رضوی شہید کی ماں کا خیال آیا جو آج اپنے لختے جگر کی بلائیں لینے کے لیے بےتاب تھی، جس کی گود اجڑ گئی تھی اور دل بجھ چکا تھا۔ مجھے میجر نصیب اللہ شہید کے گھر والے یاد آئے جو واہگہ پر جلنے والے چراغوں سے اپنا گھر منور نہ کر سکے۔ مجھے سپاہی انور کا خیال آیا جس نے آگرہ جیل کے حبس میں دم توڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے لواحقین میں سے کتنوں نے حبس زندگی سے تنگ آ کر قبائے حیات چاک کر دی تھی۔ نہ جانے اس صبح مسرت کے طلوع ہونے تک کے انتظار میں کتنے در و دیوار ہمیشہ کے لیے سیاہ ہو گئے، کتنی تمنائیں دم توڑ گئیں، کتنی آرزویں خاک ہو گئیں۔ عزیز و اقارب مجھے سرکاری کاغذات کی تکمیل وغیرہ کے لیے استقبالیہ کیمپ میں چھوڑ کر 2 روز بعد آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ میں نے پہلے روز کا کام مکمل کر لیا تو رنج و علم کا بوجھ ہلکا کرنے کو لاہور شہر کے کوچاؤ بازار کی طرف چلا گیا۔ گلبرگ، مال روڈ، انارکلی، موچی گیٹ، بھاٹی گیٹ اور گول باغ سے ہوتا ہوا اس ٹی ہاؤس کی طرف نکل گیا جہاں میرے ادبی دوست بیٹھا کرتے تھے۔ سوچا ناصر کاظمی، مختار صدیقی اور دوسرے اصحاب کا دیدار ہوگا تو سارے غم مٹ جائیں گے، سارے رنج دھل جائیں گے، لیکن وہاں پتہ چلا کہ میری عدم موجودگی میں ناصر کاظمی فوت ہو گئے اور مختار صدیقی اور باقی صدیقی بھی چلے گئے اور حفیظ ہوشیار پوری بھی، عابد علی عابد بھی الوداع ہو گئے اور یوسف ظفر بھی۔ یا خدا، ذرا سی غفلت کی اتنی بڑی سزا! ذرا پیٹھ کی اور موت کے ظالم ہاتھ نے سارے چراغ گل کر دیے، میرے گلشن کے سارے البیلے پھول چن لیے، میرے آسمان شعر و ادب کے سارے مہر و ماہ بے نور کر دیے۔ میں ناصر کاظمی کے یہ 2 شعر گنگنانے لگا۔ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی؟ وہ شاعروں کا شہر وہ لاہور بجھ گیا، اگتے تھے جس میں شعر وہ کھیتی ہی جل گئی۔